بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ دوستو، بورسا شہر استنبول شہر سے 3 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ شہر خلافت عثمانیہ کا اولین دارالحکومت بھی تھا، لیکن آج یہ صوبہ بورسا کا دارالخلافہ بنا ہوا ہے۔ شہر میں خلافت کے بانی عثمان غازی اور ان کے صاحبزادے اورحان غازی کے مزارات، ترکوں کا قدیم قلعہ، حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب مسجد اور چنار کا وہ 600 سال پرانا درخت آج بھی موجود ہے، جس کے نیچے خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوا تھا۔ جس طرح اس کے بارے میں مشہور تھا کہ سلطان عثمان نے اس درخت کو اپنے خواب میں دیکھا تھا، پھر یہ وہاں پہنچے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی ترکوں کا راستہ نہ روک سکی۔ اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل برین وائس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے گھنٹے کے نشان پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ تمام ویڈیوز آپ لوگوں کو بآسانی پہنچ سکیں۔ دوستو، بورسا جانے کے 2 طریقے ہیں۔ آپ استنبول سے سڑک کے ذریعے وہاں پہنچ جائیں یا پھر آپ وہاں سے فیری لیں اور بحیرہ مرمرہ میں 1.25 گھنٹے سفر کرتے ہوئے آپ بورسا شہر پہنچ جائیں گے۔ استنبول سے 4 منزلہ بحری جہاز چلتے ہیں۔ جہاز کی نچلی 2 منازل میں گاڑیاں پارک ہوتی ہیں، تیسری منزل میں 1000 کے قریب مسافر بیٹھتے ہیں اور چوتھی منزل بزنس کلاس ہے۔ صبح کے وقت فیری کے ذریعے استنبول سے رخصت ہونا بھی ایک بہت بڑا تجربہ ہے۔ ساحل پر استنبول کی نیلی مسجدوں کے مینار، قطار اندر قطار عمارتیں، یورپ اور ایشیا کو ملانے والے دونوں پل اور باسفورس اور گولڈن ہارن میں کھڑی کشتیاں اور چھوٹے جہاز دکھائی دیں گے۔ جب فیری روانہ ہوتی ہے تو استنبول آہستہ آہستہ لہروں میں گم ہوتا چلا جاتا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد وہاں سمندر کی تڑپتی مچلتی لہریں ہوتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جزیرے، سمندری پرندے بھی ہوتے ہیں۔ اسی کشمکش میں فیری 1.25 گھنٹے میں آپ کو بورسا شہر پہنچا دیتی ہے۔ بورسا شہر ترکی کا 4تھا بڑا شہر ہے۔ آبادی 20 لاکھ افراد سے زیادہ ہے۔ یہ شہر اپنے فیصل آباد کی طرح ٹیکسٹائل سے وابستہ ہے۔ شہر کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ پہاڑیوں پر مشتمل ہے۔ حکومت نے بورسا کی پہاڑیوں کو جدید ترین کیبل کار سے منسلک کر رکھا ہے۔ آپ کیبل کار کے مین اسٹیشن پر پہنچتے ہیں اور کیبل کار آپ کو گھنے جنگلات سے گزار کر پہاڑ کی انتہائی چوٹیوں تک لے جاتی ہے۔ پہاڑوں پر برف باری ہوتی رہتی ہے۔ آخری پوائنٹ پر سکیئنگ کا میدان بھی ہے اور سنو بائیک کا ٹریک بھی۔ راستے میں گھنے جنگل بھی ہیں اور برفیلی ندیاں اور منجمد جھیلیں بھی۔ جب آپ آخری مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں ہر چیز منجمد نظر آتی ہے۔ سکیئنگ مقام پر سکیئنگ ہو رہی ہوتی ہے اور سنو بائیکس کے ٹریک پر بائیکس چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ اسلامی ملک میں ونٹر گیمز دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ لوگ وہاں سکیئنگ بھی کرتے ہیں اور خواتین اور مرد سنو بائیکس پر بیٹھ کر برف پر موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ ان کا ایمان خطرے میں بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بورسا کے پہاڑوں پر برف پر سنو بائیکس کی سواری، شدید سردی اور برف کی نرم نرم بوندیں، یہ ساری چیزیں چند سیکنڈ میں تصویر بن جاتی ہیں اور یہ تصویر آپ کے حافظے میں چسپاں ہو جاتی ہے۔ ترکوں کا 600 سال پرانا چنار کا درخت سیاحوں کی اگلی منزل ہوتا ہے۔ یہ چنار شہر دوسرے حصے میں پہاڑی پر تھا۔ طویل آکٹوپس کی طرح چاروں اطراف میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ درخت دنیا کے زندہ مزارات میں شمار ہوتا ہے۔ درخت کا قطر 3 میٹر، اونچائی 35 میٹر اور پھیلاؤ 920 میٹر ہے۔ آپ نے زندگی میں اتنا پھیلا ہوا درخت پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ اس درخت کے نیچے ہزاروں لوگوں کو آباد کر سکتے ہیں۔ خزاں کی وجہ سے درخت پر پتے نہیں تھے اور یہ تنوں، شاخوں اور ٹن بٹن ٹہنیوں کا ایک طویل جال محسوس ہوتا ہے۔ سلطان عثمان نے 1300 عیسوی میں ایک عجیب سا خواب دیکھا تھا۔ انہیں سلطان عثمان کو ترک سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی ناف سے ایک درخت نکلا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ سلطان نے تعبیر پوچھی تو بتایا گیا
یہ خواب آپ کی طویل سلطنت کی بشارت ہے۔ سلطان اس خواب کی تعبیر سنتے ہی نکل کھڑے ہوئے۔ سلطان نے 1326 عیسوی میں بورسا شہر کو فتح کیا، چنار کے درخت کی اس گھنی چھاؤں میں بیٹھا اور دنیا کی اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کا ایک سرا ایشیا میں تھا اور دوسرا افریقہ میں اور تیسرا یورپ میں تھا۔ دنیا میں آج تک ہزاروں سلطنتیں بنی، ہزاروں سلطنتیں پیوند خاک بھی ہوئیں، لیکن ترک خلافت کی دنیا کی تاریخ میں دوسری کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہ لوگ صرف گھوڑوں اور تلواروں کے دھنی نہیں تھے، یہ 8 دسترخوانوں لباس کے بھی امام تھے۔ ترک جو خطہ فتح کرتے تھے وہ بعد ازاں ثقافت کا مرکز بن جاتا تھا۔ آپ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تاریخ نکال کر دیکھ لیجئے، آپ کو وہاں ترکوں کی عقیدت کے ایسے مظاہر ملیں گے جو آپ کی پلکیں گیلی کر دیں گے۔ سلطان عبدالحمید اول نے مسجد نبوی کی توسیع کا کام کیا تھا۔ توسیع کے لیے ترکی نے پوری اسلامک دنیا سے اعلیٰ ترین معمار اکٹھے کیے۔ معماروں کو ترکی کے شاندار اور خوبصورت ترین حصے میں آباد کیا۔ دنیا جہاں کی انہیں مراعات دی۔ ان معماروں کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے تو ان تمام بیٹوں کو حافظ قرآن بنایا۔ تمام بزرگ معماروں سے درخواست کی کہ آپ ان حافظ قرآن بیٹوں کا اپنا فن سکھائیں۔ یہ بچے جب فن اور قرات دونوں میں یکتا ہو گئے تو سلطان انہیں مدینہ منورہ لے گئے اور مسجد نبوی کی توسیع کا فریضہ سونپ دیا۔ بارگاہ رسالت کی توسیع کے بس 3 اصول تھے۔ یہ تمام معمار 24 گھنٹے وضو میں رہتے تھے، ہر لمحہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے رہتے تھے، اور مسجد کی حدود میں کوئی چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ نہیں ٹکراتی تھی۔ پتھر کا اگر کوئی ٹکڑا چھیلنا ہوتا تو وہ لوگ یہ ٹکڑا مدینہ منورہ سے 6 کلومیٹر باہر لے جاتے تھے۔ یہ ٹکڑا چھیلا جاتا تھا اور پھر دوبارہ واپس مدینہ منورہ میں لا کر مقررہ جگہ پر نصب کر دیا جاتا تھا۔ یہ اہتمام صرف سماعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر ضروری آوازوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ترک سلطان کمال کے لوگ تھے، یہ لڑتے تھے تو کمال کر دیتے تھے، امن میں آتے تو بھی کمال کر دیتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں حکمران سلطان محمد نے 1453 عیسوی میں استنبول شہر کو فتح کر کے بھی کمال ہی کر دیا تھا۔ یہ شہر ویٹیکن سٹی کے بعد عیسائیوں کا دوسرا مقدس ترین شہر بن چکا تھا۔ آیا صوفیہ عیسائیوں کا دوسرا مقدس چرچ تھا۔ استنبول قسطنطنیہ کہلاتا تھا اور قسطنطنیہ 1000 سال تک ناقابل تسخیر رہا تھا۔ شہر کے دفاع کی ایک بڑی وجہ اس کا جغرافیائی محل وقوع بھی تھا۔ یہ شہر 2 سمندروں کے درمیان پہاڑی کی چوٹی پر آباد تھا۔ شہر تک پہنچنے کا واحد راستہ باسفورس اور باسفورس کے پانیوں سے نکلا ہوا گولڈن ہارن تھا۔ گولڈن ہارن 7.5 کلومیٹر لمبی پانی کی باریک پٹی ہے۔ یہ پٹی بلندی سے ایک سینگ کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ استنبول کے بعد ان 3 حکمرانوں نے گولڈن ہارن میں لوہے کی مضبوط زنجیر بچھا رکھی تھی۔ یہ لوگ زنجیر کھینچ دیتے تھے تو جہاز رک جاتے تھے، اور یہ بعد ازاں گولڈن ہارن میں آتش کی نواد ڈال کر پانی کو آگ لگا دیتے تھے تو سب جہاز جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ ترک یہ شہر فتح کرنا چاہتے تھے۔ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ اس کی وجہ حدیث مبارکہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کا جو شخص قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ ترک یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سلطان محمد فروری 1451 میں 19 سال کی عمر میں خلیفہ بنے تو ترک سلطانوں کی یہ خواہش اسے ورثہ میں مل گئی۔ اس نے 1453 عیسوی میں استنبول کا محاصرہ کیا اور دنیا کی تاریخ میں عجیب کمال کر دیا۔ سلطان محمد نے ہزاروں درخت کٹوائے، درختوں کے تختے بنوائے، تختوں پر جانوروں کی چربی چڑھائی، بحری جہاز تختوں پر رکھے، ہزاروں لوگوں نے یہ جہاز کھینچے اور دھکیلے، اور سلطان محمد بحری جہازوں کو پہاڑ کے اوپر سے دھکیل کر سمندر تک لے آئے۔ استنبول کے لوگ جب اگلی صبح جاگے تو وہ گولڈن ہارن میں جہاز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سلطان محمد نے 29 مئی 1453 عیسوی کو استنبول شہر کو فتح کر لیا اور تاریخ میں سلطان محمد فاتح بن گیا۔ استنبول میں آج بھی سلطان محمد فاتح اور اس کی ملکہ گل بہار کا مزار موجود ہے۔
ترک سلطان اپنی زندگی میں ایک شاندار مسجد بنواتے تھے۔ مسجد کی دیوار کے ساتھ اپنا مزار اور اپنے خاندان کا خصوصی قبرستان بنواتے تھے اور انتقال کے بعد مزار میں دفن ہو جاتے تھے۔ مساجد اللہ کا گھر ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ قائم رہتی ہیں اور اللہ کے گھروں کے استحکام کی وجہ سے ترک سلطانوں کے مزارات بھی آج تک سلامت ہیں۔ سلطان فاتح کا مزار آج بھی فاتح مسجد کے ساتھ واقع ہے۔ اس کے بعد جب آپ عثمان غازی اور ان کے صاحبزادے اور ہان غازی کے مزار پر جائیں تو یہ مزارات آج بھی بڑی شان شوکت کے ساتھ قائم ہیں۔ عثمان غازی کے بعد جب آپ بورسا کی اس قدیم مسجد میں جائیں جو کہ 1399 میں بنی تھی، یہ مسجد 619 سال سے قائم اور آباد ہے۔ بورسا کے لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس مسجد میں نماز کے لیے آتے رہتے ہیں۔ حضرت خضر کی ایک نشانی ان کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہے۔ آپ کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں تھی، یہ ربڑ جیسا نرم اور لچکیلا انگوٹھا تھا۔ بورسا کے لوگ نمازوں کے بعد مسجد میں موجود اجنبیوں سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ یہ لوگ ہماری طرح پنجہ ملانے کی بجائے ہتھیلی سے کسی دوسرے شخص کا انگوٹھا پکڑتے ہیں اور انگوٹھے میں ہڈی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہاتھ ملاتے ہوئے حضرت خضر کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ تلاش بھی 600 سالوں سے جاری ہے اور شاید آنے والے 600 سال تک جاری رہے گی۔ بورسا شہر کی شان سرخ بھی ہے، خنک بھی ہے اور اس کے باطن سے تاریخ کی خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب مناظر اور سیر و سیاحت سے تھک کر جب آپ ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس لیں اور اپنے دھڑکتے دل کو سمجھائیں کہ دنیا میں صرف اللہ اور اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور ان کے نام پر قائم و دائم ادارے سلامت رہتے ہیں، باقی سلطان ہوں یا کوئی سلطنتیں سب فنا ہو جاتی ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو تو آپ نے اختتام کو پہنچتی ہے۔ مزید ایسی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایسی کسی معلوماتی ویڈیو کے ذریعے۔ تب تک کے لیے آپ اپنے دوست کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔